فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جس حال میں رہے کہ منافق کو مومن ملے رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے صحابہ کرام اور منافقین کے درمیان جو ہے وہ بالکل الگ الگ، ان کو الگ الگ کر دے گا۔ بیسیکلی یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد تشریف لائی کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ مٹی کی شکل میں مجھ پر پیش کی گئی، اور میں نے اس میں سے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں ایمان لائے گا۔ تو اس پر منافقین استہزاء کرنے لگے کہ دیکھو بھائی ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں نہیں پتہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی بات پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے کی گئی تو حضور جان عالم علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور ارشاد فرمایا کہ کیا معاملہ ہے ان لوگوں کا کہ جو میرے علم پر طعن کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو، قیامت تک آنے والی ہر چیز کے تعلق سے پوچھو۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے والد حذیفہ ہیں۔ اس طرح ایک اور شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی پوچھا، آپ نے ان کے بھی والد کا نام ارشاد فرما دیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر، نبی ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم معافی چاہتے ہیں کہ یہ جو گستاخی، یہ جو بھی منافقین نے حرکت کی تھی، اس پر حضرت فاروق اعظم نے سب کی طرف سے معافی چاہی۔ تو پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے ان منافقین کو اشارتاً مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا تم باز آؤ گے، کیا تم باز آؤ گے، 3 بار یہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ ممبر سے نیچے اترے۔ اسی طرح کی روایت جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا، حضرت انس نے بھی روایت کیا، انہوں نے بھی اسی مضمون کی آیت جو ہے وہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے نماز ظہر کے بعد، اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ قیامت تک آنے والی چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو۔ تو پھر اسی طرح حضرت حذیفہ، عبداللہ بن حذیفہ جو ہے یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے والد کا نام پوچھا۔
ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے والد کا نام پوچھا تو پھر حضرت فاروق اعظم گھٹنوں کے بل، حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے رب کو رب ہونے پر، آپ کو نبی ہونے پر، قرآن کو امام و پیشوا ہونے پر ایمان لاتے ہیں، آپ ہمیں معافی عطا فرما دیں۔ تو پھر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نیچے تشریف لے آئے۔ اس طرح بکثرت احادیث میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا ذکر موجود ہے کہ آپ کو علم غیب تھا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میری دو کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ میں نے محسوس کی اور اس وقت مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، پہلی جو روایت میں نے بیان کی وہ بھی ترمذی شریف کی ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے تعلق سے بہت ساری احادیث وارد ہیں، اور اس پر ایک بات یہ ہمیں محسوس کرنی چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو تھوڑا حضور نے فرمایا کہ یہ سب میں نے خود جان لیا، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب مجھے میرے رب نے عطا فرمایا۔ تو جب رب نے دیا ہے تو رب کے دینے پر ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس طرح کی باتیں سوچنی چاہیے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، بس جو رب دینا چاہتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، ان قریب وہ جس میں بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ نہ کرنے والوں کو بخل کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ایسے شخص جو ہے وہ بخیل ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر بخل سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپیٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں جس جگہ پر مال خرچ کرنا شرعاً واجب ہو یا عرفاً اور عادتاً واجب ہو، ان پر مال خرچ نہ کیا جائے تو ایسا شخص جو ہے وہ بخیل ہے۔ واجب کہاں پر ہے؟ جیسے شرعاً واجب، جیسے زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، اور عرف و عادت جیسے دوست و احباب پر، اپنے گھر والوں پر، ماں باپ پر مال خرچ کیا جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر عادتاً اور عرفاً واجب ہے کہ اپنے احباب پر، عزیز رشتہ داروں پر جو ہے وہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک اور اکثر احادیث میں بخل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہاں یہ جو تم لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کوئی تم میں بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دو عادتیں بری ہیں، بخیلی جو رلانے والی ہو، اور بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہو۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے بخل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخل سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے۔
حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی اور وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم غنی، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ان کو ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اس آیت کو جب لوگوں نے سنا تو ان میں سے یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور منافقین، یہودیوں اور منافقین نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے قرض چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محتاج سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ تو یہ بات ان کا کہنا اللہ کے بارے میں یہ کفر تھا۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گستاخی اور انبیاء کی گستاخی کو اکٹھا رکھا، کہ جو انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں یہ بھی گستاخی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی بے ادبی والی بات بولتے ہیں وہ بھی گستاخی ہے۔ تو یعنی یہ دو برابر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے اور محبوب بندے ہوتے ہیں، جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی گستاخی ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں، چونکہ ان دونوں کا عذاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ اس کے بدلے میں عذاب ملے گا، جہنم کا عذاب، اور اس کے جہنم کا عذاب ملنے کے بعد رب نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اس عذاب کو چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کسی بھی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اپنے محبوبوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے، آمین بجاہ